وہی جگہ جس کی کرچیاں پورے کمرے میں پھیلی پڑی تھیں اور چھوٹی زخمی ہو گئی۔ بتاؤ بھی کیسے ٹوٹا؟ ذیشان کو ہنوز خاموش کھڑا دیکھ نائلہ چڑ کے بولی، وہ مجھے چکر آ رہے تھے، پانی پینے کے لیے جگ اٹھایا تو جگ گر پڑا، پھر میں چھت پہ کھلی ہوا میں چلا گیا، اسی لیے کرچیاں وہیں پڑی رہ گئی اور ہم بیچاری چھوٹی زخمی ہو گئی۔ ذیشان نے صفاقی سے جھوٹ بولا، لیکن اس کا دل واقعی دکھ رہا تھا، نورے کے لیے نہیں، نمرہ کے لیے، کیونکہ نورے اس کی بہن تھی، اس کی تکلف مانید نہیں رکھتی تھی ذیشان کے آگے، بلکہ اسے تو رہ کے مریم پہ غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے نورے ہاتھ سے نکل گئی۔ پریشان مت ہو ذیشان، 2-3 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گی چھوٹی، تم خود کو قصوروار مت سمجھو، کیونکہ ہر انسان کو اپنے حصے کی تکلیف جھیلنی پڑتی ہے۔ نائلہ تم تو سمجھدار ہو گئی ہو بابا، ذیشان نے بات مذاق میں اڑائی۔ ہمیشہ سے ہوں، چلو آجاؤ چائے بنائیں، تم جاؤ میں چھوٹی سے مل لوں۔ ذیشان نے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ صالح نے روتے ہوئے کہا۔ حوصلہ کرو صالح، ڈاکٹر صاحب کو چیک اپ کرنے دو اور دعا کرو سب خیر ہو۔ رافع صاحب نے آہستہ آواز میں بیوی کو سمجھایا، کب سے ایسی حالت ہے بچی کی؟ ڈاکٹر نے کرسی سنبھالتے ہوئے سوال کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آج دوسرے ہی عجیب سے رویہ ہے اس کا، سارا دن خاموش ہی رہی تقریباً، اور تو بولتی ہے اٹک اٹک کے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میری بچی کو۔ صالح ڈاکٹر کو تفصیل بتاتے ہوئے پھر اشک بہا رونے لگی۔ آپ دونوں میں ان دنوں کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ ڈاکٹر نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، دونوں نے یک لفظی جواب دیا۔ آپ دونوں میں سے کسی نے بچی کو مارا ہو یا ڈرایا ہو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میں اور صالح تو بچوں سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتے۔ رافع صاحب نے مزید کیا، خیریت تو ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ آپ ایسے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ صالح پریشان ہوئی۔ دیکھیے رافع صاحب، آپ کی بچی کی جو حالت دیکھ کے لگتا ہے جیسے آپ کی بچی کو کوئی صدمہ پہنچا ہے۔ صدمہ؟ صالح اور رافع حیران پریشان یک زبان بولے، جی صدمہ؟ جیسے کسی نے بچی کو ذہنی مار ماری ہو۔ آپ کی بچی کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا تھا، لیکن خدا کا شکر کریں کہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ ڈاکٹر نے تفصیلی حالات سے آگاہ کیا، جس سے صالح کے رونے میں اضافہ ہو گیا اور رافع صاحب کی بھی آنکھیں بھیگ گئیں۔ دیکھیے رافع صاحب، پریشان ہونے کے بجائے میری بات غور سے سنیں۔ جی کہیے ڈاکٹر صاحب، میں سن رہا ہوں۔ رافع صاحب، اللہ نے بڑی مشکل سے بچا لیا ہے، لیکن آگے آپ دونوں کو احتیاط کرنی ہوگی تاکہ اللہ کے حکم سے نورے کی حالت سدھرے نہ کہ بگڑے۔ بچی کو جتنا ہو سکے شور شرابے سے دور رکھیں، ڈانٹیں نہ، اونچی آواز میں بات تک نہ کریں، اور جتنا ہو سکے بچی کو خوش رکھیں۔ اور ہاں، ابھی بچی کو نیند کے انجیکشن کے زیر اثر رکھا ہے، اس لیے پوری رات نہیں اٹھے گی۔ ایسی سٹریس کی حالت میں نیند کم ہی آتی ہے، اس لیے میں نے اسے کی نیند کی گولی لکھ دی ہے۔ ڈاکٹر نے تمام تفصیل اور احتیاط دونوں میاں بیوی کو بتائی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ چلو صالح، رافع صاحب ڈاکٹر اور صالح سے ایک ساتھ مخاطب ہو، اور دونوں نورے کو لے کے ڈاکٹر کے کمرے سے نکل گئے۔ رات کے تقریباً 11 بجے رافع اور صالح نورے کو گھر لے کے آئے۔ کیسی ہے میری بچی؟ نورے کو رافع کی گود میں دیکھ کر نگار بیگم دوڑتی ہوئی آئی۔ آرام سے، اماں سو رہی ہے نورے، ڈاکٹر نے کہا ہے شور شرابے سے دور رکھیں۔ رافع صاحب نے اماں کو ایک دم آہستہ آواز میں سمجھایا۔ اچھا تم اس کو سلا دو، اندر بیٹھا رافع ہمارے کمرے میں سلائیے گا، میں اس بچی کو سینے سے لگا کے سلاؤں گی تو شاید اس کو آرام ملے۔ صالح نے روتے ہوئے کہا، اے بیٹا رو کیوں رہی ہے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، بتا کیا ہوا ہے، کوئی خطرہ تو نہیں نا؟ نگار بیگم کپکپاتے وجود کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئی۔ اچھا رونا بند کرو، ٹھیک ہے سب، اماں کو بھی پریشان کر رہی ہو۔ رافع صاحب نے آہستہ آواز میں بیوی کو ڈانٹا اور قدم کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ اماں اٹھی، اندر چلیں، خیر ہے سب، اللہ کا شکر ہے۔ صالح نے اماں کو سہارا دے کر اٹھایا۔ کچھ دیر بعد رافع نورے کو سلا کے آئے تو اماں اور صالح گمسم سی بیٹھی تھی۔ اماں مت پریشان ہو، ڈاکٹر کہہ رہا تھا اللہ نے بڑا کرم کیا۔ مگر رافع بیٹا، اچانک ہوا کیا ہے اس کو؟ اماں، ڈاکٹر کہہ رہا تھا بچی کو صدمہ ہوا ہے آپ کو، صالح نے کہا۔ اے صدمے کا صدمہ؟ اماں کی ایک تن حیران ہوئی۔ خدا جانے اماں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے نورے کی اس اذیت سے گزر رہی ہے اماں، میرا دل کاٹ رہا تھا۔ ڈاکٹر کی باتیں سن سن کے کمرے میں موجود تینوں فریق کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ تبھی رافع صاحب نے بات کا رخ موڑا۔ اچھا صالح، آج تم بیڈ پہ نورے اور بقیہ کے ساتھ سو جاؤ، میں اماں کے کمرے میں سو جاتا ہوں۔ صالح نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور ہاں، کل فرحت بھابی کے گھر نمرے کا پتہ لینے جانا ہے تو نورے کے ساتھ لے جانا، نمرہ سے کافی دوستی ہے، نورے کی دل بہل جائے گا دونوں کا۔ رافع صاحب نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اماں کی بیزار سی آواز آئی، کوئی ضرورت نہیں اور نورے کے وہاں جانے کی۔ اماں کی بات سنتے ہی صالح کا دماغ بھی جگا، کیونکہ حقیقت ہی یہی تھی، لیکن اماں، رافع صاحب نے کچھ کہنا چاہا
لیکن کچھ نہیں، راہ پہ میری نور وہاں نہیں جائے گی۔ اماں نے حکم سنا یا تو دونوں میاں بیوی خاموش رہے۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب تمام لوگ نیند میں گم تھے، مگر رضا صاحب کے گھر کے 2 کمرے روشن تھے۔ ایک کمرہ تھا ذیشان کا، جو نفس کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہوا تھا اور گناہ کے دلدل میں دھنستا جا رہا تھا، اور اس بات سے بے خبر کہ بے شک اس وقت وہ ظاہری طور پر تنہا تھا۔ کوئی ذیشان کے اس عمل کی گواہی دینے والا نہ تھا، جس کو نظر کا زنا کہا جاتا ہے، جو گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ بے شک کوئی نہیں تھا ذیشان کی اس گواہی دینے والا، مگر وہ رب تو ہے نا، وہ رب جو شہر سے بھی قریب بستا ہے، مگر گناہ کرنے والے کو اس بات کا جانتے بوجھتے نظر انداز کرتا ہے۔ گناہ کرنے والا گناہ کی لذت کو تو پا لیتا ہے، مگر صراط مستقیم کو گوا دیتا ہے۔ نیکی کے بدلے گناہ کا سودا کر لیتا ہے، اور بے شک وہ گناہ گھاٹے کا سودا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرمائے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت ان کا کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ ہی یہ ہدایت والے ہیں۔ راز صاحب کے گھر میں ایک اور کمرہ بھی روشن تھا، اور وہ تھا روحان کا۔ بظاہر تو دونوں بھائی ایک سے لگتے تھے، مگر دلوں کے بھید تو میرا رب جانتا ہے۔ روحان کی عمر اس وقت 19 سال تھی، اور 10 سال کی عمر سے جب سے روحان اور ذیشان کا کمرہ الگ کیا گیا، روحان رات کو تنہائی میں اپنے رب کی بارگاہ میں تہجد کرتا، کیونکہ اس کو صراط مستقیم کی تلاش ہے، اسے ڈر لگتا ہے اس دن سے جسے حشر کہتے ہیں۔ سورہ المومن میں اللہ فرماتا ہے، وہ دن جب سب لوگ بے پردہ ہوں گے، بغیر لباس کے، بغیر کسی اوٹ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حشر کے دن اللہ سے ان کی کوئی بات نہ چھپی ہوگی۔ اس روز پکار کے پوچھا جائے گا، بادشاہت کس کی ہے؟ تو سارا عالم پکار اٹھے گا، صرف ایک اللہ کی، جو بہت زبردست ہے۔ پھر فرمایا، آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، یعنی اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اور اسی وقت میں ذیشان جانتے بوجھتے، اچھے برے کی سمجھ رکھتے، اپنے لیے دنیا و آخرت کو تنگ کر رہا ہوتا۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں مغضوب علیہم ان کا نام دیا ہے، یعنی وہ لوگ جو علم پانے کے بعد گمراہ ہوتے ہیں۔ بے شک یہ اس رب کی عطا ہے جس کو چاہے ہدایت بخشے اور جس کو چاہے گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکا دے۔ تھینک یو سو مچ فار